نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن ثم أخذ بيدي فعد 5 فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج ہم سب کے لیے اور اہل بستی کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس مدرسے کی برکت سے اللہ رب العزت والجلال نے دین کی نسبت پر جمع ہونے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کی توفیق میسر فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، اور جو قیمتی قرآنی اور نبوی ہدایات ہمارے سامنے آ چکی ہیں یا آئندہ آئیں گی، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بھی بہرور فرمائے۔ اس موقع پر ہمیں جہاں اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا ہے، وہیں اس مدرسے کا بھی ممنون و مشکور ہونا ہے، اور مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ، طلبہ اور معاونین و محبین کا بھی ممنون و مشکور ہونا ہے، کیونکہ اسی مدرسے کی برکت سے یہ دینی اور ایمانی محفل و مجلس ہمیں نصیب ہوئی۔ اگر یہاں پر یہ علمی مرکز قائم نہ ہوتا، تعلیم قرآن اور تعلیم حدیث کا یہ حلقہ موجود نہ ہوتا، علماء کرام دینی خدمات کو انجام نہ دے رہے ہوتے، تو آج نہ ہماری آپ کے درمیان حاضری ہو پاتی، نہ علماء کرام کی یہاں تشریف آوری ہو پاتی، اور نہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں اس طرح سننے اور سنانے کا موقع ہمیں میسر ہو پائے۔
اللہ نے یہ ساری کی ساری سعادتیں انعام کی شکل میں ہمیں اور آپ کو اس مدرسے کی برکت سے عطا فرمائی ہے. اس لیے ہمیں اس مدرسے کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور مدرسے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرنی ہے. مدرسے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا سمجھنا ہے. اپنے ان اکابر بزرگان دین اللہ والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جنہوں نے آپ کی اس بستی میں اس مدرسے کی داغ-بیل ڈالی، جنہوں نے علم کا یہ پودا گاڑا اور آج وہ شجر اور درخت کی شکل میں اپنے سائے سے سارے علاقے کو مستفید کر رہا ہے. ہمیں بانیان مدرسہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے حق میں ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب نور اللہ مرقدہ اور ان کے رفقا نے اس علمی مرکز کی اور دینی مدرسے کی داغ-بیل اور بنیاد ڈالی تھی. حضرت مولانا چند سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ کے جوار میں حاضر ہو گئے. اللہ تعالی مولانا کی مغفرت کاملہ کا فیصلہ فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے، اور مولانا کے جو رفقا بقید حیات ہیں اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قومی مدارس اور دینی مکاتب ہماری اور آپ کی اس ملک میں اسلامی اور ایمانی شناخت اور پہچان کے بقا کا باعث اور ذریعہ ہے. آج جو کچھ دینی اور ایمانی چہل پہل ہمیں اپنی بستیوں کے اندر دکھائی دے رہی ہے، قال اللہ اور قال الرسول کے جو مشغلے ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، قرآن کریم اور احادیث مطہرہ کے پڑھنے اور پڑھانے کا جو ماحول ہمیں دکھائی دے رہا ہے، وہ انہی مدرسوں کی برکت ہے، انہی علمی مراکز کی برکت ہے. جب تک یہ مدرسے ہماری آبادیوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں زندہ رہیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں دین بھی زندہ رہے، ہماری رگوں میں ایمانی غیرت و حمیت دوڑتی رہے گی. اور خدا نخواستہ اگر مدرسوں کی یہ تحریک کمزور پڑ گئی یا مدرسوں سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور ہو گیا تو اس کا سیدھا اثر ہماری اور آپ کی اور آنے والی نسلوں کی دینی اور ایمانی زندگی کے اوپر پڑے. ہمارا دشمن جانتا ہے کہ مسلمانوں میں دینی غیرت و حمیت کے بقا کا باعث مدارس قومیہ اور مکاتب دینیہ سے وابستگی اور تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح مدارس کو بدنام کیا جائے، کسی بھی طرح مدارس کی شبیہ کو بگاڑا جائے، مدارس پر پابندیاں عائد کی جائیں، مدارس کو آزادی کے ساتھ کام کرنے نہ دیا جائے، مدارس کے دائرے کو محدود کر دیا جائے. یہ ساری سازشیں دشمنوں کی طرف سے رچی جاتی ہیں صرف اس لیے تاکہ مسلمان کا رشتہ مدرسوں سے ٹوٹ جائے. اور جب مدرسوں سے، اللہ والوں سے، علماء سے اور دینی فکر رکھنے والے افراد سے
ہمارا اور ہماری نسلوں کا رشتہ ٹوٹے گا تو میرے بھائیوں ہم اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور دشمن کی چالوں سے بھی واقف رہنا چاہیے اور ان قومی مدارس کو اور دینی مکاتب کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی فکر کرنی چاہیے. دشمن اگر مدرسوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم سب مل کر مدرسوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. دشمن اگر مدارس کے دائرے کو محدود کرنے کی اور گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے، مدارس کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم مدارس کے دائرے کو بڑھانے کی کوشش کریں اور ہر گھر کے اندر مدرسہ قائم کریں. دیکھتے ہیں کہاں تک بند کرو. ہر گھر میں مدرسہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ماں ہر باپ اپنے بچوں کو خود قرآن پاک پڑھانے والے ہوں اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف اور باخبر کرانے والے. ہم اتنا دینی شعور حاصل کر لیں، اتنی بنیادی معلومات عقیدے اور عمل کے اعتبار سے حاصل کر لیں کہ ہم خود اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہوں. خدا نخواستہ اگر مدرسوں تک جانا دشوار بھی ہو جائے تو ہمارا ہر گھر مدرسہ ہو اور اس گھر میں رہنے والا ہر بچہ قرآن کی تعلیم سے بھی واقف ہو اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے بھی واقف ہو. یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جس رخ پر حالات جا رہے ہیں اور جس طرح کی صورتحال ملک کے اندر بنتی چلی جا رہی ہے، اگر ہم نے آج کے حالات کو نہیں پڑھا اور حالات کو سامنے رکھ کر مستقبل کے لیے کوئی انقلابی فیصلہ نہیں کیا تو ہم اپنے نوجوانوں کی اور آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ میں کامیاب نہیں ہو پائے. آج کثرت کے ساتھ ملک میں ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں. مسلم لڑکے اور لڑکیاں دوسرے دھرم اور مذاہب کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور روابط جوڑ رہے ہیں اور دولت ایمانی سے محروم ہو کر دوسرے دھرم کا پلادہ اپنی گردن کے اندر ڈال رہے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کی تربیت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں کی تعلیم دی ہوتی، مکتب میں بھیجا ہوتا، تو ناممکن تھا کہ ان کے دل سے ایمان کی عظمت و اہمیت نکلتی. آپ سروے کیجئے، جتنے لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہوئے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ مدرسے سے اور مکتب سے اور دینی فکر رکھنے والے افراد سے رابطہ رکھنے والا اور تعلق رکھنے والا نہیں ہے. وہی لوگ اس طرح کا غلط فیصلہ کرتے ہیں جن کے دل میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت نہیں ہوتی، اور مکتب و مدرسے میں پڑھنے کے نتیجے میں جن کے دلوں میں دین و ایمان کی اہمیت اتر جاتی ہے، وہ جان تو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ عزت و آبرو اور مال کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن دینی غیرت اور ایمانی حمیت کا سودا کرنے کے لیے اپنے ضمیر کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے اکابر و بزرگان دین نے اس ملک میں مدارس و مکاتب کا جال بچھا کر ہمارے اور آپ کے لیے دینی اور اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع میسر کیا تھا، ورنہ انگریز اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کا منصوبہ بنا چکا تھا.
اور ایسی تعلیمی پالیسی ملک کے اندر نافذ کی جا چکی تھی کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان نام کے مسلمان رہے، ایمان کی روح ان کے دل کے اندر رہا۔ ہمارے اکابر نے کیا اور بے سر و سامانی کی حالت میں ٹاٹ بچھا کر زمین پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، دین کے بنیادی عقائد و مسائل بتائے، جگہ جگہ مکاتب و مدارس کا قیام عمل میں آیا، تو اللہ نے ایمان والی نسل پیدا کی۔ اگر اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج نہ جانے ہم اور آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے اور کس کیفیت سے دوچار ہوتے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے اکابر تو اپنا کام کر چکے، آج ہمارے اور آپ کے لیے فیصلہ کن گھڑی ہے۔ ہم نے اگر آج کے حالات کو پڑھ کر صحیح فیصلہ نہ کیا تو نہ آنے والا زمانہ ہمیں معاف کرے گا اور نہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مدارس قومیہ سے، مکاتب دینیہ سے، علماء امت سے اور دینی فکر رکھنے والے افراد سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس موقع پر ہمیں جہاں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، وہیں اس مدرسے کا اور مدرسے کے ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہونا ہے کہ اس کی برکت سے یہ قیمتی اور خوبصورت مجلس و محفل ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، مدرسے کے اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بستی کے تمام لوگوں کو مدرسے کا ہر طرح تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالی تعاون بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور معنوی تعاون بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ مدارس کا نظام فری میں نہیں چلتا۔ اللہ نے دنیا کے ہر معاملے کو اسباب کے تابع رکھا ہے۔ جو خدمات مدارس کے ذریعے انجام دی جا رہی ہیں، طلبہ مدارس میں رہتے ہیں، دن میں 3 مرتبہ کھانے کا انتظام ان کے لیے ہوتا ہے، رہنے سہنے کا انتظام ہوتا ہے، کتابوں کا انتظام ہوتا ہے، مدرسین کی تنخواہیں ہوتی ہیں، مختلف طرح کے خرچے ہوتے ہیں۔ یہ سارے خرچے اگر نہیں ہوں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ مدرسے میں کوئی پیسوں کا پیڑ تو لگا ہوتا نہیں کہ اس پیڑ کو ہلایا اور پیسے گر گئے اور ضرورت پوری کر لی۔ اس ضرورت کو پورا کرنا ہماری اور آپ ہی کی ذمہ داری۔ ہم جس طرح اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں، میرے بھائیوں، اسی طرح ہمیں مدارس کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کرنی ہوگی، کیونکہ ان مدرسوں کے ذریعے ہماری شناخت اور پہچان کو اللہ رب العزت والجلال برقرار رکھے ہوئے، اور ان مدرسوں کی برکت سے اللہ نے علم دین کا چراغ ہمارے علاقوں کے اندر روشن کیا ہوا ہے۔ تو یہ مالی تعاون اور معنوی تعاون یہ ہے کہ بستی کا کوئی بچہ اور بچی ایسا نہ رہے کہ جو مکتب و مدرسے کی تعلیم سے جڑا ہوا نہ ہو۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کے پڑوس میں مدرسہ بھی ہے، مکتب بھی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو نہ قرآن پڑھا رہے ہیں، نہ دین کے بنیادی عقائد و مسائل بتا رہے ہیں۔ یہ تو ناقدری ہے۔ اللہ نے مدرسوں کی شکل میں نعمت عطا کی اور ہم ان مدرسوں سے استفادہ نہ کر کے اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، اور باری تعالی نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت والجلال کا اصول ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری نعمتوں کے قدردان بنو گے تو مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا،
شکر گزار بندے بنو گے تو نعمتوں کے سلسلے کو جاری رکھوں گا، اور اگر نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرو گے تو اللہ جس طرح نعمتوں کو دینے پر قادر ہے اسی طرح نعمتوں کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ ان کی گرفت اور پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ یہ مدارس اللہ کا انعام ہے، ان کی قدردانی یہ ہے کہ ہم ان سے پورا فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں تاکہ وہ قرآن و حدیث کا اور دین کا علم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں اس حدیث پاک کی مختصر سی تشریح کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں جو شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے اور ان پر عمل کرے، یا ایسے لوگوں کو وہ باتیں بتائے جو اس پر عمل کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں انگلیوں پر شمار کرائیں، 5 باتیں گنوائیں، 5 نصیحتیں پیغمبر علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو فرمائیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی وہ نصیحت ہے، اور ہر نصیحت پیغمبر علیہ السلام کی ایسی ہے کہ وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق، دل کی تختی پر نقش کیے جانے کے لائق، عملی زندگی میں اتارے جانے کے لائق۔ آپ ان نصیحتوں کو یاد کر کے یہاں سے جائیے اور ان پر عمل کا ارادہ کر کے یہاں سے رخصت ہو جائے۔ پہلے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، سب سے بڑے متقی، پارسا، پرہیزگار اور زاہد بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ دنیا میں تم سے بڑا عابد و زاہد اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس جملے کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اصل کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ محرمات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ اس لیے کہ انسان اگر نیکیاں کرے گا اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے گا تو گناہ اس کی نیکیوں کی جان نکال دیں گے اور وہ گناہ اس کی نیکیوں کو بے اثر کر دیں گے۔ مثال کے طور پر روزی کو حلال کرنا یہ فرض ہے، جائز راستے سے روزی کمانا یہ ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا طلب اکل الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کی تلاش و جستجو میں لگے رہنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض۔ اب ایک آدمی روزی تو حلال کما رہا ہے، جائز راستوں سے روزی حاصل کر رہا، لیکن
اللہ کے بندوں کا دل دکھانے کا کام کر رہا ہے، گالی دے کر لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، غیبت کر کے کسی کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ ایک طرف نمازوں کی پابندی ہے، حلال روزی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور دوسری طرف اس طرح کے گناہ ہیں کہ جن سے وہ انسانوں کی حق تلفی کرنے والا بن رہا ہے یا اللہ کے حق کی کسی اور شکل میں بربادی کا کام کر رہا ہے، تو اس کے ان گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک حرام لقمہ انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو۔ اب آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ ہیں، حسنات ہیں، لیکن ان حسنات اور نیکیوں کے ساتھ اگر وہ ناجائز راستے سے مال کمائے گا، حرام راستے سے مال حاصل کرے گا، تو اس کی ساری نمازیں، سارے روزے، سارے خیر کے کام اللہ کی نگاہ میں بے وزن ہو جائیں گے، حرام لقمے سے اپنا پیٹ بھرنے کی وجہ سے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے عابد اگر بننا چاہتے ہو تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں گناہوں کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ کون سا گناہ ایسا ہے جو آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پایا نہ جاتا؟ شراب نوشی ہو، جوا ہو، سود خواری ہو، رشوت ستانی ہو، لوگوں کو ستانا ہو، عزتوں سے کھلواڑ کرنا ہو، کسی کے مال کو دبانا ہو، ان میں سے کون سا جرم اور کون سا گناہ ایسا ہے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں عام نہیں؟ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو شراب نوش ہے، شراب پینا ان کی عادت بن گئی، نوجوانوں کو نشے کا چسکا لگ گیا، طرح طرح سے نشے لے رہے ہیں، انجیکشن کے ذریعے نشہ لیا جا رہا ہے، ٹیبلٹ کے ذریعے نشہ لیا جا رہا ہے، مختلف پڑیاں بازاروں کے اندر بکتی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں اور نشہ لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن میں حرام قرار دیا گیا، اس کے باوجود مسلم سماج اور معاشرے میں یہ برائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انسان گناہوں پر گناہ کر کے اللہ کی ناراضگی، غصے اور غضب کو اگر دعوت دے گا تو پھر اسے چین، اطمینان اور سکون کہاں میسر ہوگا؟ اللہ کے غضب کا اور غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتنے لوگ وہ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن مال کی محبت کے نشے میں چور ہو کر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تیار ہے۔ اور جب انسان اپنی ذمہ داریوں کو اور فرائض کو ادا نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے سزا کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر زکوٰۃ کو وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو بارش کے وقت میں بارش سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بیان فرمائی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے برسنے والے رحمت کے قطرات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اگر بارش کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، کھیتیوں کو پانی کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف سے محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اور فرائض کو ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اگر کوتاہی ہے تو اس کو دور کیا جائے تاکہ اللہ کی رحمت کے اور باری تعالیٰ کی عنایت کے ہم مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج کل کے زمانے میں گناہوں کے عام
اس موبائل کے غلط استعمال نے ادا کیا۔ جب تک یہ موبائل ہر انسان کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا اس وقت تک گناہوں کا گراف اتنا نہیں بڑھا تھا جتنا اس موبائل کے غلط استعمال کے نتیجے میں بڑھا، اور تنہائی کے گناہ موبائل کے غلط استعمال کے نتیجے میں اتنے عام ہو گئے ہیں کہ پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تو تنہائی میں گناہ کرنے کے لیے بھی انسان کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن اب آدمی تنہا ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، نگاہوں کے سامنے اسکرین ہوتی ہے، اور نیٹ کے ذریعے وہ دنیا جہاں کے غیر شرعی مناظر تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ کوئی نگاہ اس کو دیکھنے والی نہیں ہوتی، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے دیکھتا ہے، اور تنہائی کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے تنہائی کے گناہ اللہ کی نگاہ میں حد درجہ ناپسندیدہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعلم اقواما یأتون بالحسنات یوم القیامت امثال الجبال، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو پہاڑ بن جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ یجعلها اللہ ہباء منثورا، اللہ ساری نیکیوں کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا دے گا، کسی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہو۔ صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے بات سنی تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے رسول ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیوں کیا جائے؟ یہ کون لوگ ہوں گے جن کو اس بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہم من اخوانکم، یہ آسمان سے اترنے والی کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی بلکہ تم ہی میں سے ہوں گے، انسانوں ہی میں سے ہوں گے۔ اور ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا، ان کو اللہ کے اس غصے کا سامنا اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ جب وہ تنہا ہوا کرتے تھے تو اللہ کے محرمات کے حدود کو پار کر جایا کرتے تھے اور تنہائی کے گناہوں کے اندر غرق ہو جاتے تھے۔ اللہ اس کی سزا میں ان کی ساری نیکیوں کے اوپر پانی پھیر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، خاص طور سے ہمارے وہ نوجوان جو موبائل میں غلط مناظر دیکھنے کے دلدادہ اور شوقین ہیں، اللہ ان کو نور ہدایت سے سرفراز فرمائے اور گناہوں کی نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، آخرت کی فکر میرا مالک ان کو عطا فرمائے، اور ہر طرح کی خرافات سے اور برائیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو روزی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، قناعت کی صفت اختیار کرو، جائز راستوں کو اختیار کر کے جو کماتے ہو کماؤ۔ اگر قناعت کی صفت تم نے اپنے اندر پیدا کر لی تو تم سے بڑا غنی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ غنا یہ مالداری کا نام نہیں ہے، غنا در حقیقت قلب کے اطمینان اور سکون کا نام، اور قلب کا اطمینان انسان کو قناعت کے نتیجے میں ہی نصیب ہوتا ہے۔ مال کی کثرت کی بنا پر دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ آپ دنیا میں کتنے ہی کروڑ پتی ارب پتی ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے آرام دہ بستروں پر لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی، ٹینشن کی وجہ سے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی، حالانکہ مال اتنا ہے ان کے پاس
کہ گننے بیٹھے تو گن نہ پائیں، اور اس کے بالمقابل کتنے کمزور حال لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی مناسب مکان نہیں ہوتا، کمرہ نہیں ہوتا، چھپر کے نیچے بستر بچھا کر لیٹ جاتے ہیں اور میٹھی نیند سوتے ہیں، کوئی ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کے دل کو غنا عطا کر رکھا۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو روزی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، جائز طریقے سے روزی کماؤ اور اس پر قانع ہو جاؤ، دنیا میں سب سے بڑے غنی قرار دیے جاؤ۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ ابو ہریرہ، سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنے سینے میں پائے جانے والے دل کو انسانی ہمدردی سے بھرنا ہوگا۔ جب تک تمہارے دل میں انسانوں اور اپنے بھائیوں کے سلسلے میں ہمدردی کے جذبات نہیں ہوں گے، اس وقت تک تم سچے مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں۔ احب لأخیک ما تحب لنفسک، اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے بھی انہی چیزوں کو پسند کرو۔ تم عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اپنے بھائی کو بھی عزت دو۔ تم راحت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اپنے بھائیوں کو بھی راحت دو۔ اگر تم یہ چاہو گے کہ بس مجھے عزت ملتی رہے اور میں جس کو چاہوں میں عزت کر دوں، تو یہ تمہارا ایسا خواب ہوگا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے۔ عزت دو گے تو عزت ملے گی، اور اگر دوسرے کو عزت نہیں دو گے تو پھر تمہاری بھی کوئی عزت نہیں کرے۔ جن چیزوں کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو انہی چیزوں کو اپنے بھائیوں کے لیے اچھا سمجھو۔ اللہ یہ صفت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جاؤ، سچے ایمان والے اللہ کی نگاہ میں قرار دیے جاؤ۔ پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی تاکید کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت اللہ کی جانب سے میرے پاس بیان کرتے رہے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں اگلا حکم اللہ کی طرف سے یہ نہ آ جائے کہ پڑوسی کو وارث بھی بنایا جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ فلاں عورت بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، ایک کمی اس کے اندر یہ ہے، ان ساری اچھائیوں کے ساتھ ایک کمی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو ستاتی ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ دیکھیے نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہے، لیکن پڑوسیوں کو ستانے کی سزا میں اللہ نے اس کے لیے ان نیکیوں کے بدلے میں جنت کا فیصلہ کرنے کے بجائے ایذائے مسلم کی بنا پر جہنم کا فیصلہ فرمایا۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھتی، بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی، بہت زیادہ خیر کا کام بھی نہیں کرتی، بس فرائض و واجبات ادا کر لیتی ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے وہ پڑوس میں رہنے والوں میں سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ تو جنت میں جائے۔ تو ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ، ہمارا سلوک سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، صرف پڑوسیوں کے ساتھ ہی نہیں۔ پڑوسیوں کا ذکر تو خاص طور پر اس لیے فرمایا کیونکہ عام طور پر لوگ پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں،
آپس میں اختلافات رہتے ہیں، اس لیے آپ نے خاص طور پر پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا، ورنہ تو انسان کو کسی کو بھی نہ ستانا چاہیے اور سب کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ پانچویں اور آخری نصیحت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ فرمایا ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ ٹھٹھے مت لگایا کرو، زیادہ قہقہے مت مارا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، کیونکہ زیادہ ہنسی یہ علامت ہے اس بات کی کہ انسان اپنی موت کو بھی بھولے ہوئے ہے اور آخرت سے بھی غافل ہے، اور آخرت سے غفلت یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے۔ تبسم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، خوش طبعی تو نبی کریم علیہ السلام بھی فرماتے تھے، لیکن بیجا اور ضرورت سے زیادہ ہنسنا، ایسا ہنسنا کہ پیٹ پر بل پڑ جائے اور بے وجہ دیر تک انسان ہنستا رہے، یہ شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، آج کل کے زمانے میں تو اس طرح کے فنکار پائے جاتے ہیں جن کا کام ہی ہنسنا ہنسانا، باقاعدہ ان کے شو ہوتے ہیں جس میں وہ نہ جانے کس کس کی نقلیں اتارتے ہیں، الٹے سیدھے قصے کہانی سناتے ہیں، اور لوگ اس شو میں شرکت کرنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اور اب تو موبائلوں پر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے شو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر بے وقوفوں کی طرح ہنستے رہتے ہیں۔ یہ جو ہنسنا ہے، بیجا ہنسنا، جو انسان کو موت سے غافل کر دے اور آخرت کی فکر سے غافل کر دے، اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ یہ دل پر مردگی طاری کرنے والا عمل ہے، اور انسان کا دل ہی اگر مردہ ہو جائے گا تو پھر اس کی زندگی کہے جانے کے لائق ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کو ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، اور جو پیغام پیغمبر علیہ السلام نے ان نصیحتوں کے ذریعے دیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں تک ان پیغامات کو پہنچانا چاہیے، اور ایک سچا پکا مومن و مسلمان بن کر ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سے سچی عقیدت و وابستگی نصیب فرمائے۔ اپنے گھروں میں اللہ پاک ہم سب کو قرآنی ماحول عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے حقوق کو بھی ادا کرنے والا بنائے، اپنے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والا بنائے، والدین کے حقوق کو ادا کرنے والا، بیوی کے حقوق کو ادا کرنے والا، بچوں کے حقوق کو ادا کرنے والا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ دین خلاصہ ہے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی۔ جس انسان نے اللہ کے حق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا تو وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔